علماء ملت اسلامیہ، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے قبل فاضل گرامی حضرت مولانا افتخار صاحب قبلہ نوری سے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سماعت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا محمد وسیم صاحب قبلہ کا بھی بیان ہوگا۔ میرے بعد دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ مبارکباد پیش کروں گا یہاں کے کمیٹی کو، ارکان کو، نوجوانوں کو، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک کے انعقاد کے لیے ہمیں اور آپ کو بلایا اور ہم اور آپ جمع ہوئے۔ میں شروع میں چند خاص باتیں عرض کروں گا جس سے بہت سارے دینی مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ بار بار کوئی چیز آپ کو سکھائی جائے اور بار بار آپ وہی سوال دہرائیں۔ ایک بار سیکھ لیں انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہوگا کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں، آپ فلاں کام کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں ایسا کام تو حضور نے کبھی نہیں کیا، آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ ہر موقع پر یعنی معمولات اہل سنت کے حوالے سے اس طرح کے سوالات آئے دن ہر ایک مسلمان کے ساتھ پیش آتے ہوں گے۔ کیوں نہ ہم ضروری باتیں سیکھ لیں تاکہ اعتراض کرنے والے کو زبردست طریقے سے جواب دے سکیں اور خود اپنے آپ کو مطمئن بھی کر سکیں۔ ہر سوال کا جواب ایک ہے، اگر آپ غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ آپ نے تیجا کیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ عرس کرتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ چھٹی اور 11ویں کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر موقع پر یہی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ 2 قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جو کام حضور نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بتاؤ حضور نے ریلی کب نکالی تھی؟ بتاؤ حضور نے جھنڈا کب لگایا تھا؟ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب محفل کی تھی؟ کیا حضور نے بھی کبھی کوئی میلاد کیا تھا؟ اس طرح کا سوال کر کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بنیادی بات آپ کے گوشے گزار کر دوں، حالانکہ کئی جوابات ہیں مگر میں ایک خاص جواب آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ہماری شریعت میں جو احکامات ہیں، جو مطالبات شرعیہ ہیں، یعنی شریعت نے ہمیں جن کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام 2 طرح کے ہیں۔ ہماری شریعت نے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہماری شریعت کے اندر جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ شریعت میں کام کرنے کا حکم بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ کیسے کرنا ہے؟
کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، شریعت نے حکم بھی دیا اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جیسے نماز کا ہماری شریعت میں حکم ہے، تو صرف حکم ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی کس طرح ہے، کس وقت آپ کو نماز ادا کرنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، اسے بھی شریعت نے بتا دیا۔ روزے کا حکم ہماری شریعت میں ہے، مگر روزہ رکھنا کب ہے، کس وقت رکھنا ہے، کون رکھے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری شریعت نے بتا دیا۔ حج ہماری شریعت کا حکم ہے، شریعت نے حکم بھی دیا اور طریقہ بھی بتا دیا۔ حج کہاں ہوگا، کس وقت ہوگا، کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو اس کو آپ ذہن میں بٹھائیں کہ ہماری شریعت میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام دو طرح سے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو شریعت نے کرنے کا حکم بھی دیا اور طریقہ بھی بتا دیا، دوسرے کام وہ ہیں جن کا حکم تو شریعت نے دیا مگر وقت، طریقہ، تعداد، ہیئت وغیرہ شریعت نے بیان نہیں کیا۔ اس کو آپ یاد کر لیں، یہ آپ کے ہزاروں سوالوں کے جواب ہیں۔ یہ جو آپ بار بار پریشان ہوتے ہیں، شبہات کے شکار ہوتے ہیں، لوگ آپ کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں، اگر آپ اس کے سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ تو ہزاروں مسائل تو خود بیٹھے بیٹھے آپ حل کر لیں گے۔ ہماری شریعت میں جو حکم ہے، مطالبہ ہے ہم سے کرنے کا، وہ دو طرح کا۔ ایک وہ کہ شریعت نے حکم بھی دیا اور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ مگر دوسرا جو ہے، شریعت نے حکم تو دیا مگر طریقہ نہیں بتایا، تعداد نہیں بتایا، ہیئت نہیں بتائی، وقت نہیں بتایا، اور حکم دونوں شریعت کا ہے۔ پہلا بھی شریعت ہی کا حکم ہے، دوسرا بھی شریعت ہی کا حکم ہے۔ ایک کا طریقہ، تعداد، وقت اور ہیئت شریعت نے بتا دی، اور ایک کا طریقہ، تعداد اور ہیئت شریعت نے نہیں بتائی۔ تو جس کا بتا دیا قیامت تک اس میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ جیسے نماز 4 رکعت فجر میں ہے تو 4 ہی رہے گی، 6 نہیں ہو سکتی۔ ظہر میں 12 ہے تو 12 ہی ہے، کیوں؟ شریعت نے تعداد بتا دی۔ عصر میں 8 ہے تو 8 ہی رہے گی، کس نے بتایا؟ شریعت نے تعداد بتا دی۔ مغرب میں 7 ہے، عشاء میں 17 ہے تو یہ کس نے بتایا؟ شریعت نے تعداد بتا دی۔ شریعت نے نماز کا حکم بھی دیا اور نماز کی تعداد بھی بتا دی۔ اب رہا وقت کا مسئلہ، نماز پڑھنی کس وقت میں ہے؟ تو کیا آپ عشاء کے ٹائم فجر کی نماز پڑھیں گے؟ آپ فجر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ آپ ظہر کے ٹائم عشاء ادا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے جس شریعت نے نماز کا حکم دیا اس شریعت نے تعداد بھی بتایا اور ٹائم بھی بتا دیا ہے۔ ظہر کا ٹائم کیا ہے، عصر کا ٹائم کیا ہے، مغرب کا کیا ہے، عشاء کا کیا ہے، فجر کا کیا ہے۔ تو جب شریعت نے وقت بتا دیا تو قیامت تک اس میں کوئی بدلا نہیں جا سکتا۔ تعداد شریعت نے بتا دی تو قیامت تک اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد رہی ہیئت۔ شریعت نے نماز کا جب حکم دیا تو نماز پڑھنی کس طرح سے ہے یہ بھی شریعت نے بتایا۔ کھڑے ہونا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، کس طرح سے آپ کو کیا کیا کرنا ہے یہ بھی شریعت نے بتا دیا۔ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ شریعت نے، یہی وجہ ہے کہ قیامت تک اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ شریعت نے حکم بھی دیا اور طریقہ بھی بتا دیا، مگر اسی شریعت نے کچھ ایسے کاموں کا بھی حکم دیا ہے کہ حکم تو موجود ہے مگر طریقہ موجود نہیں ہے، حکم تو موجود ہے مگر تعداد موجود نہیں ہے، حکم تو موجود ہے مگر وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے تقریروں میں، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب سوال کیجئے نا، اللہ کا ذکر کب کریں، کتنی بار کریں، کہاں کریں،
کس طرح کریں، تیز آواز میں کریں یا آہستہ کریں، مجمع میں کریں یا تنہائی میں کریں، چلتے پھرتے کریں یا بیٹھ کر کریں، دن میں کریں یا رات میں کریں، عربی میں کریں یا فارسی میں، اردو میں کریں یا انگریزی میں، کس طرح کریں، اس کا حکم۔ یعنی اللہ نے اس کا تو حکم دے دیا، فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، مگر ذکر کس طرح کریں، کب کریں، کس وقت کریں، کس حیات کے ساتھ کریں، اسے شریعت نے متعین نہیں کیا۔ مطلب تم بیٹھ کر بھی کرو تو بھی ذکر الہی ہے، کھڑے ہو کر کرو تو بھی ذکر الہی ہے، چلتے پھرتے کرو تو بھی ذکر الہی ہے، عربی میں کرو، فارسی میں کرو، اردو میں کرو، تمہارا خدا ہر زبان جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے حکم تو دیا، مگر طریقہ، اگر آپ عربی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں یا پھر عربی میں ذکر الہی کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حکم تو اللہ ہی کا۔ چلے کوئی فارسی میں کرے تو حکم، چلو کسی نے ہندی میں کیا تو، کسی نے مراٹھی میں کیا تو اسی آیت پر عمل ہوگا۔ اسی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دنوں کو، اب آپ سوچئے نا، اللہ کے دن سب تو ہیں بھائی، سارے دن تو اللہ ہی کے ہیں، تو یہ کیا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، تو کون سا دن یاد کریں اور پھر کس طرح یاد کریں؟ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سارے دن تو اللہ ہی کے ہیں، راتیں بھی اللہ کی، دن بھی اللہ کے، ساری گھڑیاں اللہ کی بنائی ہوئی، تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دن کس طرح یاد کیے جائیں؟ جواب ملے گا، اللہ نے جس دن میں کوئی نعمت اتاری ہے ان نعمتوں کا چرچا کرو گے تو یہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہوگا، اور اللہ نے جس دن کوئی عذاب نازل کیا ہے ان دنوں کو بیان کرو گے تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ آیت میں حکم تو ہے مگر طریقہ، تعداد، وقت نہیں بتایا گیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ۔ آپ بھی یہ سورہ پڑھتے ہوں گے، بڑی مشہور سورہ ہے۔ اسی سورہ کی ایک آیت کو لے کر کے لوگ ہمارے نبی کی ذات پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس آیت کے اندر میرے نبی کی شان ہے، مگر لوگ اس آیت کو پیش کر کے نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، قرآن کا حکم ہے۔ اب رب کی نعمت کا چرچا کریں تو کیسے کریں؟ اور پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ وجود ہمارا، یہ ہمارا بولنا، یہ ہمارا دیکھنا، یہ ہمارا سننا، یہ پوری زندگی تو اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا تو اپنی کس نعمت کا تذکرہ کریں؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی نعمت ہیں، یہ زبان چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دل دھڑک رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دماغ صحیح سلامت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اور حکم ہے کہ اللہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو آخر کس نعمت کا چرچا کریں؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی نعمت فکس کر لیتے ہیں، مگر چرچا کیسے کریں؟ چرچا کیسے کیا جائے گا؟ چرچا کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ایک محفل ہونی چاہیے، سامنے کچھ لوگ ہونے چاہیے، ان کے سامنے اس نعمت کی خوبی بیان کی جائے اور نعمت دینے والے کی شان و عظمت بیان کی جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ الحمدللہ، قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں اہل سنت والجماعت ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کہا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ ہم نے زمین سے آسمان تک ساری چیزوں کو دیکھا، مجھے نظر آیا یہ سب اللہ کی نعمت ہے، آخر کس کس چیز کا تذکرہ کریں؟ پھر ذہن میں آیا یہ ساری نعمتیں جن کے قدموں سے ملی ہیں انہی کا ذکر کر لو، یہ ساری نعمتیں جن کے قدموں کی وجہ سے ملی ہیں اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کر لو۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے، یہ ساری کائنات کی جو ساری گہما گہمی، سارا حسن و جمال ہے انہی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ لہذا رب کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ، سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ۔ اب ان کا ذکر کرو، حقیقت میں اللہ کی نعمت کا ذکر کر رہے ہو۔
قرآن کی کریم کی آیت پر عمل کر رہے ہو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قرآن نے کہا اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. اچھا ایک بات بتا دوں، اس قرآن میں نا ہر شخص نے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لی ہیں سوائے اہل سنت کے. اہل سنت نے پورے قرآن پر ایمان رکھا ہے الحمدللہ. باطل جماعتوں نے بعض چیزیں لے لی، بعض کو نظر انداز کر دیا، جس سے رسول اللہ کی شان و عظمت پہ حملہ کر سکتے تھے ان آیتوں کو کوٹ کیا، اور جن سے محمد الرسول اللہ کی شان و عظمت ظاہر تھی وہ آیت کو چھپا دیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کا حکم ہے رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں ظاہر کرو، خوشی مناؤ. اب آپ سوچیں کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا ذکر ہے تو اولاد رب کا فضل ہے کہ نہیں؟ کھیت میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ روزی اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ بیماری سے شفا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اچھی صحت یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ تندرستی یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اچھی آواز یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ دماغ کا صحیح سلامت ہونا یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ روزی روٹی جو آپ کماتے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہی تو ہے. اور قرآن کا حکم ہے رب کے فضل پر، یعنی اللہ کا جو فضل ہے اور اس کی جو رحمتیں ہیں اس پر خوشی ظاہر کرو. تو جب ان تمام چیزوں پر خوشی ظاہر کرنا ثابت، تو رب کے سب سے بڑے فضل کا نام کیا ہے؟ رب کے سب سے بڑی رحمت کا نام کیا ہے؟ تو مجھے کہنے دیا جائے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد ہے. اللہ کے سب سے بڑے فضل کا نام محمد ہے. اللہ کے سب سے بڑی رحمت کا نام محمد ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت انہی قرآنی آیتوں پر عمل کر کے محمد الرسول اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، نظم میں بھی کرتے ہیں، نثر میں بھی کرتے ہیں، عربی میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. ہم تو یوں بھی کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو ہم اللہ کے فضل کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہماری شریعت کے اندر جو احکامات ہیں، ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے کرنے کے لیے، وہ دو طرح کے ہیں. ایک کا حکم بھی اللہ نے دیا اور اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بھی بتا دیا، اور ایک وہ ہے جس کا حکم تو قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، مگر طریقہ، وقت اور تعداد نہیں بتایا گیا. قیامت تک جس طریقے پر بھی عمل کیا جائے گا وہ قرآن ہی پر عمل ہوگا، حدیث ہی پر عمل ہوگا. جیسے قرآن میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں ہے اے ایمان والو درود و سلام کس پر بھیجو؟ نبی پر. اچھا کس طرح بھیجیں؟ کس ٹائم بھیجیں؟ کہاں بھیجیں؟ کھڑے ہو کر بھیجیں کہ بیٹھ کر بھیجیں؟ اچھا درود و سلام بھیجنے کے لیے کس طرح منہ کریں؟ اکیلے میں بھیجیں کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بھیجیں؟ تیز آواز میں درود و سلام بھیجیں یا آہستہ آواز میں؟ نہیں بتایا گیا. کیا مطلب؟ قیامت تک تم جس طریقے پر درود و سلام پڑھو گے قرآن کے اسی آیت پر عمل ہو جائے گا. تو ہم جب کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، قرآن کے اسی آیت پر عمل ہے. ہم جب بیٹھ کر نبی کا ذکر کرتے ہیں نا تو یہ قرآن کے اسی آیت پر عمل ہے. ہمارے نعت خواں حضرات جب کھڑے ہو کر رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں نا نظم کے اندر تو قرآن کی اسی آیت پر عمل ہے. ہم جیسے بولنے والے حضرات، ہمارے علماء حضرات جو تقریر میں بیان کرتے ہیں نا وہ بھی اسی آیت پر جو ہے عمل ہے. یعنی جس طرح سے بھی تم درود و سلام بھیجو گے قرآن کے اس آیت پر عمل ہو جائے گا. قرآن کی آیت مطلق ہے. میں وہ بولی نہیں بولنا چاہتا جو عام کلاسوں میں بولی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے.
مطلق اور مقید کیا چیزیں ہیں اس چکر میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے. اتنا جان لو کہ خدا کا حکم ہے مگر وقت نہیں بتایا گیا. درود و سلام کب پڑھنا ہے کہیں کوئی وقت نہیں لکھا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے آپ پہ قوت ہے. 100 بار پڑھیے, 1000 بار پڑھیے, 5000 بار پڑھیے, جتنا چاہیں اتنا پڑھیے, پڑھتے ہی رہیے. تعداد فکس نہیں کیا گیا. اچھا آپ کو درود یاد ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ایک صاحب کو یاد ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب کو یاد ہے صلی اللہ علیہ محمد. ایک صاحب کو دوسرا درود شریف یاد ہے. ارے جو درود پڑھو قرآن کے اسی آیت پر عمل ہو جائے گا. یہ قرآن کی تمام آیتیں اہل سنت والجماعت کے پیش نظر ہیں اور الحمدللہ انہی آیات کی روشنی میں ہم اہل سنت والجماعت میلاد, فاتحہ, نذر و نیاز اور یہ سارے معمولات اہل سنت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے عزیز حضور پاک کا ذکر خیر ہے اس لیے رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت آپ کے سامنے پیش کریں. وہ پیغمبر کتنے عظیم ہیں, چل تو رہے ہیں زمین پر مگر نگاہ عرش اعظم پر ہے. کتنے عظیم ہیں کہ قدم زمین پہ پڑ رہے ہیں تو خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کتنے عظیم ہے وہ پیغمبر جن کے سفر کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کتنے عظیم ہے وہ پیغمبر جن کے خلق عظیم کے بارے میں کہا انکا لعلی خلق عظیم. کتنے پیارے ہیں ہمارے آقا, خدا نے کہا واللہ یعصمک من الناس. کتنے پیارے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتنے عظیم ہیں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ, انہیں ان کا رب کتنا چاہتا ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها. ان کا خدا ان سے کتنا پیار کرتا ہے, انہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے. فرمایا انا اعطینا کل کوثر. ان کے رب نے انہیں کوثر عطا فرمایا ہے. قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس کے سین تک کے پڑھ جائیے, ہر جگہ محمد الرسول اللہ کی شان موجود ہے, ان کی نعتیں موجود ہیں, ان کے کمالات موجود ہیں, ان کی خوبیاں موجود ہیں. ارے وہ ہمارے کتنے قریب ہیں یہ ہم سے مت پوچھو. پارہ نمبر 21 ہے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مسلمانوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ سب قرآن میں جتنے میں نے پڑھی ہے آیتیں سب قرآن میں ہے. اگر آپ کو دل لگے تو میں پارہ نمبر بتا دوں, صفحہ بتا دوں, سورہ بتا دوں, جا کر کے آپ دیکھ لیجئے گا. آخر تمام کی تمام باتیں قرآن میں. چہرہ ان کا کیسا ہے, وہ وہا واللیل اذا سجا. وہ چادر اوڑھ لے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کتنے عظیم ہے پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ. ان کا خدا انہیں بھیجتا ہے تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اتنے عظیم ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا وللعالمین نذیرا. آپ کائنات کو ڈر سنانے والے ہیں. یہ پورے قرآن میں مصطفیٰ کی شان, ان کا چلنا, ان کا بولنا, حتیٰ کہ ان کی آنکھیں کیسی ہیں یہ بھی قرآن میں ہے. ما زاغ البصر وما طغى. ان کا بولنا کیسا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ بھی قرآن میں ہے. ان تمام باتوں کو جو قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں اردو زبان میں جس شخص نے کر کے تمام سنیوں میں پھیلا دیا اسی کا نام امام احمد رضا خان ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے قرآن کی انہی آیتوں کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا. قرآن نے کہا تھا ما زاغ البصر وما طغى. ان کی آنکھوں کے بارے میں کہا تھا تو امام احمد رضا نے کہہ دیا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ کا ہاتھ کیسا ہے قرآن نے کہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم. اسی کو انہوں نے نقل کر کے فرما دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر. میرے عزیز تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت قرآن کریم کی آیتوں سے ظاہر ہے. اور ان تمام آیات کی ترجمانی امام اہل سنت نے اپنے انداز میں کیا جس کو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا تھا. رہا یہ کہ تاجدار مدینہ کی عظمت و شان
अहदीस से भी साबित है। दर्जनों किताबें दलाइलुन नबुव्वह पे लिखी गई हैं, दर्जनों किताबें आका करीम के मोजेज़ात पे लिखी गई हैं, उनके कमालात पे लिखी गई हैं, खसाइस पे लिखी गई हैं, मगर इस सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की शानो अज़मत लोगों के सामने पेश करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो, इनकिसारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आजिज़ी करना अल्लाह की बारगाह में, इन चीज़ों को इस तरह पेश करते हैं जैसे लगे कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह मजबूर थे, बेबस थे, हमारे जैसे थे, बेसहारा थे माज़अल्लाह। मिसाल के तौर पर सीरतुन नबी के नाम पर लोगों को जमा किया जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, भाई हम अल्लाह के रसूल की सीरत सुनने के लिए आए हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत के जानने के लिए आए हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, हमारे दिल में मोहब्बत मज़ीद पैदा हो जाए, इश्क में हमारे इजाफा हो जाए। लोग जमा हो जाते हैं, सीरतुन नबी के नाम पर लोगों को जमा किया गया और जमा करने के बाद बताया जाता है देखो हमारे नबी ऐसे थे कि 2-2 माह तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, हमारे नबी ऐसे थे कि पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे, हमारे नबी ऐसे थे कि ताइफ में लोगों ने पत्थरों से आपको मारा, हमारे नबी ऐसे थे कि आपको कोई गाली दे तो आप उसको बद्दुआएं भी नहीं देते थे, हमारे नबी ऐसे थे कि आपके पेट पे 2-2 पत्थर बंधे होते थे। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बातें बयान करने की क्या ज़रूरत थी? अगर बयान ही करना था तो इस तरह से बयान कर देते कि मेरे आका ऐसे थे कि पेट पर 2-2 पत्थर भी बांधते थे और लुआबे पाक अगर जाबिर के हंडिये में डाल दे तो सैकड़ों सहाबा खा भी लिया करते थे। हमारे आका ऐसे थे कि घर में 2-2 माह तक चूल्हा नहीं जलता था मगर एक प्याला दूध 70 सहाबा को पिला दिया करते थे। हमारे पैगंबर ऐसे थे कि पेबंद लगे कपड़े तो ज़रूर पहनते थे मगर आयशा से फरमाते हैं, ए आयशा अगर मैं चाह लूँ तो ये पहाड़ सोने के बन करके मेरे पीछे पीछे चलते हुए नजर आए। आप बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी की है, इनकिसारी की है, तवाज़ो की है ताकि उम्मत को ढंग आ जाए, सलीका आ जाए, शऊर आ जाए, मगर इस तरह न पेश करो ताकि सुनने वाला ये समझे कि माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मजबूर थे और बेबस थे। ऐसा नहीं है। अगर मेरे आका ने फाका किया है तो इसलिए ताकि उम्मत को फाका करने का तरीका आ जाए, अगर मेरे आका ने सब्र किया है तो इसलिए ताकि उम्मत को दीन की राहों में सब्र करने का सलीका आ जाए, अगर मेरे आका ने पेड़ पे पत्थर बांधा है तो इसलिए ताकि दीन की राहों में जो मशक्क़तें आए मेरे उम्मत को बर्दाश्त करने का ढंग आ जाए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेवंद लगे कपड़े पहने हैं ताकि गरीबों का सहारा बन जाए। मेरे आका करीम मजबूर और बेबस नहीं थे, उनका आलम तो ये था कि ज़मीन पर होते हुए इशारा फरमाते हैं तो डूबा हुआ सूरज लौट आता है, इशारा फरमाते हैं चांद 2 टुकड़े हो जाता है। अरे जिनके उंगलियों के घाइयों से पानी निकला सैकड़ों सहाबा ने पी लिया हो, जिनके लुआबे पाक पड़ जाने से खाने में इतनी बरकत हो कि हजारों लोगों ने खा लिया हो, वो भला मजबूर हो सकते हैं, बेबस हो सकते हैं, बेसहारा हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये सारा काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तालीम उम्मत के लिए किया ताकि उम्मत को सलीका आ जाए। आपने सुना होगा बड़ी मशहूर हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विसाल रख रहे थे, रोज़े पर रोज़ा, लगातार रोज़ा। सहाबाए कराम आशिक़ रसूल थे, उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया, सच्चे आशिक थे, हुजूर की पैरवी करना चाह रहे थे, उन्होंने भी मेरे आका की नकल शुरू कर दी, वो भी रोज़े पर रोज़ा यानी सौमे विसाल रखने लग गए। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे आका ने देखा और फरमाया, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे इस तरह से क्यों नजर आ रहे हैं, ये नकाहत और कमजोरी क्यों है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप सौमे विसाल रखते हैं ना, तो हम लोग भी सौमे विसाल रखना शुरू कर दिए हैं। अब आप अंदाजा फरमाइए, सहाबा हुजूर की नकल कर रहे हैं, मोहब्बत में, इश्क में नकल कर रहे हैं, प्यार में नकल कर रहे हैं, हुजूर की पैरवी कर रहे हैं। चुनांचे सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप ने सौमे विसाल रखा था, हमने भी आपकी नकल में सौमे विसाल रखा है ताकि आपकी पैरवी हो जाए। मेरे आका सौमे विसाल रख रहे हैं, सहाबा ने सौमे विसाल रखा, सहाबा पर नकाहत आ गई, कमजोरी आ गई, ज़ौफ़ आ गई, रसूलुल्लाह पर ना आई। आका करीम ने सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, बहुत मशहूर हदीस पाक है, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है मेरी तरह? जब अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इन अजीम सहाबा में कोई हुजूर की तरह नहीं, तो 1400 साल के बाद लोग हुजूर की तरह हो जाएंगे? अंदाजा लगाइए,
हुजूर ने बता दिया कि मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है, मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये हिस्सा भी पेशे नज़र रखें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने मुअल्लिम बना करके भेजा था। आप मुअल्लिमे कायनात हैं, जिसको कुरान ने बयान किया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो एक हिकमत और किताब की तालीम देने के लिए आए हैं, वो तज़किये नफ्स के लिए आए हैं। इसीलिए पैगंबर ने जो कुछ किया ताकि उम्मत को सलीका और शऊर आ जाए, उम्मत को ढंग मालूम हो जाए, खाना किस तरह है ये लोगों को मालूम हो, बोलना किस तरह है ये लोगों को मालूम हो, पहनना किस तरह है ये लोगों को मालूम हो, चलना किस तरह है ये लोगों को मालूम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आजिज़ी को देखकर, आपकी तवाज़ु को देख करके मजबूर और बेबस समझना ये नादानी और जहालत होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इख्तियार का तो ये आलम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को इशारा फरमाया तो आपके कदमों में आ गया। इख्तियार का तो ये आलम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया। इख्तियार का तो ये आलम है कि ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के मौके पर थोड़ा सा खाना इकट्ठा हुआ, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़ी भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ भी नहीं। ताजदारे मदीना के सामने पेश किया गया, आपने दुआ फरमाई, इस कदर बरकत हुई कि सारे सहाबा ने खाया फिर भी वो खाना ख़त्म नहीं हुआ। मेरे अजीज़, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इख्तियारात हैं, मेरे आका की शान और अज़मत है। लिहाजा पेट पर पत्थर बांधना बयान करने वालों, रसूलुल्लाह का फाका बयान करने वालों, ये बताना कि रसूलुल्लाह पर लोगों ने पत्थरों की बारिश की और मेरे आका ने सब्र किया, वापस चले आए, लहू लुहान थे। आगे वाला वाक़या क्यों नहीं बताते हो? ये ताइफ का वाक़या है ना, तो आगे बताएं ना क्या हुआ था। उसके बाद फरिश्ता बारगाह मुस्तफ़ा में आया, या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए दोनों पहाड़ों को मिला दूं, सब दब करके मर जाएंगे। आका ने फरमाया नहीं नहीं, ये नहीं पहचानते, मगर मुझे यकीन है कि इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कलमा पढ़ेंगे और ईमान लाएंगे। इख्तियार इतना था, चाहते तो ताइफ वालों से बदला ले सकते थे, मगर देख रहे थे, निगाह नबुव्वत मुशाहिदा कर रही थी, ये ईमान नहीं लाएंगे, मगर इनकी नस्लों में जो लोग हैं वो ईमान लाएंगे और आशिक़ रसूल बनेंगे। तो मेरे आका की गैबदानी है ना। मगर इन वाक़यात को पेश करके बताया जाता है कि हुजूर पाक ने कभी बद्दुआ नहीं दी। अच्छा, ये क्यों नहीं बताते कि एक शख्स ने रसूल पाक के सामने मुंह बिगाड़ा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा मुंह ऐसा ही हो जाए, उसका मुंह टेढ़ा हो गया। ये क्यों नहीं बताते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में कहा उसका हाथ शल हो गया। ये क्यों नहीं बताते कि अबू लहब के बेटे के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता तुझ पर मुसल्लत कर दे और उसको शेर ने चीर फाड़ के रख दिया। ये क्यों नहीं बताते? ये भी तो हदीस के अंदर मौजूद है ना। किसने कहा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया? मेरे अजीज़ साथी और दोस्तों, पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु की शान और अज़मत के लिए कुरान हमारे पास है, हदीस हमारे पास है। ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, अगर इसी को पेश किया जाए तो एक लंबा अरसा गुजर जाएगा, वक्त निकलता चला जाएगा, हमारी ज़िंदगी नातमाम हो जाएगी। शान मुस्तफ़ा कमा हुकूक़ कोई बयान नहीं कर सकता। उनके रब ने उनको इतना बुलंद कर दिया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, इतना बुलंद किया कि हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। उनका चर्चा होता है और होता ही रहेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने पैदा होते हैं और पैदा ही होते रहेंगे। मगर अफसोस इस वक्त होता है जब कलमा पढ़ करके, रसूलुल्लाह का नाम लेकर के, हदीस हाथ में लेकर के, बगल में कुरान दबा करके कहा जाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे जैसे थे। जब ये बताया जाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए थे, जब ये कहा जाता है कि वो हमारे भाई, बड़े भाई की तरह से थे, जब ये कहा जाता है कि वो भी एक इंसान थे, जालिम तो ने उनको इंसान तो कहा, मगर आगे ये क्यों नहीं बता दिया कि अल्लाह की सरता बकदम शान है, ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तूने ये क्यों नहीं बताया कि वो इंसान तो है मगर असली इंसान है, वो अजीम इंसान है, वो इंसान है कि जिनके सदक़े में सारी इंसानियत को वजूद मिला। वो इंसान है कि परवरदिगार आलम ने उनके सदक़े में पूरी कायनात को बनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बराबरी का इतना दावा कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने जैसा कह रहा है, इंसान कह कर के बात कर रहा है।
اگر بات ہی کرنا ہے تو محبوب الانبیاء کیوں نہیں کہتے، سید الانبیاء کیوں نہیں کہتے، رحمت للعالمین کیوں نہیں کہتے، ساقی کوثر کیوں نہیں کہتے، مالک جنت کیوں نہیں کہتے، رحمت للعالمین کہہ کر کے پکاریے نا، صاحب قاب قوسین کہہ کر کے پکاریے نا، یا رسول اللہ تو کہہ کر دیکھیے نا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کی کیا کیا کہوں تجھے۔ دیکھیں جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی حد ہوتی ہے، اس حد تک اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، مگر وہ ذات جس کو اللہ نے بے عیب بنایا، وہ ذات جس کے حسن کے بارے میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں جو سب سے بڑے حسین ہیں، اگر ان کے عقل کے بارے میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق میں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عقل والے، اگر ان کی قوت گویائی، ان کی فصاحت کے بارے میں بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کائنات میں سب سے بڑے فصیح کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر معاملے میں تو وہ لاجواب ہے۔ پھر آپ نے کبھی سوچا حسن جو ہے نا، حسن ڈھل جاتا ہے، ایک نہ ایک دن ڈھل جائے گا۔ بڑے بڑے حسین ہوئے، ایک وقت رہا کہ ان کا حسن شباب پر رہا، ایک وقت آیا کہ حسن ڈھل گیا۔ تو جب تک حسن ہے تب تک پیار ہے، محبت ہے، حسن ڈھل گیا وہ لگاؤ باقی نہیں رہتا۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے وہ حسن دیا ہے کہ قیامت تک یہ حسن بڑھتا چلا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ حسن کو کبھی زوال نہیں ہے۔ دولت بھی ڈھلنے والی چیز ہے، آج ہے کب چلی جائے گی۔ خدا نے انہیں کائنات کے خزانوں کا مالک بنایا ہے، ان کو زوال نہیں۔ میرے عزیز میں آپ سے پھر عرض کروں گا، اگر حسین سے محبت کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ سے کرو جو ساری کائنات میں سب سے حسین ہے۔ اگر فضل و کمال کو دیکھ کر کے محبت کرنا ہے تو سب سے بڑے فضل و کمال والے محمد الرسول اللہ ہیں، ان سے محبت کرو۔ اگر جود و نوال کو دیکھ کر کے محبت کرنا ہے تو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر جود و نوال والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے محبت کرو۔ اور کیوں نہ محبت کریں، ہماری قبر میں وہی کام آئے گے، ہماری حشر میں وہی کام آئیں گے، پرسرات میں رب سلم امتی رب سلم امتی وہی کہہ رہے ہوں گے۔ معراج میں انہوں نے ہم ہی کو یاد فرمایا، دنیا میں تشریف لائے سجدہ کیا اور ہم ہی کو یاد فرمایا، حتیٰ کہ قبر میں تشریف لے گئے تو ہم ہی کو یاد فرمایا۔ جب تک آپ ظاہری حالت میں رہے کھڑے ہو جاتے تھے، پیر مبارک جو ہے سوج جایا کرتا تھا اور ہم ہی کو یاد کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنی امت کو یاد کیا، کبھی میزان عمل پر امت کے ساتھ ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر امت کے ساتھ ہوں گے، کبھی پلسرات پر امت کے ساتھ ہوں گے، کبھی گنہگاروں کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے، جو ہر گھڑی ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ قبر میں بھی ہمیں ساتھ دے۔ ہم سنیوں کو بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے انہی کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے انہی سے پیار کریں۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ سچی محبت اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو عطا فرمائے اور اسی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله